ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ظلم کے حقیقی معنی مفہوم کے بارے میں بات کریں گے۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا، یعنی جس کا جو مقام ہے اس کو وہ اہمیت نہ دینا۔ یہ ویسے تو بڑی معمولی سی چیز ہے کہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کا صحیح جگہ، اس کا صحیح مقام نہ دینا ظلم ہے، یا ظلم کے زاویے میں آئے گا۔ قرآن مجید سے لے کر انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں بھی دنیا کی بے جان چیزوں سے لے کر جاندار چیزوں کے حق کو پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ خداوند عالم کی نظر میں دنیا سے لے کر تمام جاندار بے جان چیزوں کے حق کو پورا کرنا ہی دراصل اسلام اور انسانیت کی تعلیمات، اور یہی انصاف ہے۔ اور ان کے حق میں کسی طرح کی کمی غیر اسلامی اور غیر انسانی کام ہے، جسے ظلم کہا جاتا ہے۔ حق کے سلسلے میں کبھی دو طرح کی ہوتی ہے، حق کے سلسلے میں بھی کمی دو طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی صرف ان چیزوں کی حیثیت کے حساب سے عزت نہ کرنا، ان کے حق میں کمی اور ظلم مانا جاتا ہے۔ کبھی ان کے حق کو چھین کر انہیں تکلیف پہنچا کر ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ایسے ظالموں پر خداوند عالم نے بھی صاف لفظوں میں لعنت کی ہے۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انسانی تاریخ ایسے ظلموں کی درد بھری کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا کے آغاز سے لے کر اسلام سے پہلے جتنے بھی ظلم ہوئے، ان سب میں ظالموں نے خدا کے خلاف کھلی بغاوت کر کے اس کے بندوں کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا، اس وقت بھی خدا کے انکار کرنے والوں اور مشرکوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو لگاتار ظلم کا نشانہ بنایا، ستایا، لیکن آخر کار اسلام کو برتری ملی اور دنیا بے دین کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ فتح ہو گیا اور اسلام اور توحید کا اقرار کرنے والے ظلم اور زیادتی سے محفوظ ہو گئے۔ بے دین اور شرک کی طرف سے ظلم کا سلسلہ رکا ہی تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ظلم کا ایک نیا انداز سامنے آیا، جس میں اسلام ہی کے نام پر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کربلا کی المناک داستان وجود میں آئی۔ کربلا میں صرف ظلم ہی نہیں ہوا، بلکہ ظلم کی انتہا کر دی گئی، جہاں صرف اصحاب کا ہی نہیں بلکہ فرزند نبی کا خون بہا کر حکومت کی مضبوطی کا جشن منایا گیا۔ پہلے تو خط بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو کوفے بلایا گیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب مسلم کو بھیجا تو انہیں شہید کر دیا، یہاں تک کہ جناب مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور جب امام حسین مکے پہنچے تو حاجیوں کے بھیس میں قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ نواسہ رسول نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور جب امام حسین کربلا پہنچے تو پانی بند کر دیا گیا، نہر پر پہرے لگا دیے گئے۔
7 محرم تک خیام حسینی میں بچہ بچہ تک پیاس سے بے حال تھا، اور 10 محرم کو تو شہادتوں کا سلسلہ ایسا چلا کہ عصر کے وقت تک لشکر حسین میں کوئی باقی نہ رہا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کی اس بے بسی کی آواز پر لاشیں شہداء تڑپنے لگے۔ کٹے ہوئے سروں سے آواز آئی، مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ہم مدد کو ضرور آتے۔ اور خیمے میں حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے بچے حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ امام حسین نے خیموں میں رونے کی وجہ پوچھی تو شہزادی علی کی بیٹی حسین علیہ السلام کی بہن جناب زینب نے فرمایا کہ بھیا، آپ کی آواز استغاثہ پر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ تو آپ نے فرمایا، میری بہن زینب، علی اصغر کو لے آؤ، میں اسے پانی پلا لاؤں۔ ایک باپ کا دل تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے علی اصغر کو لیا، ابا کا سایہ کر کے میدان میں آئے اور فوج اشقیاء سے پیاسے بچے کے لیے پانی مانگا۔ پانی تو نہ ملا، بلکہ ہرملہ نے ایک 3 بھال کا تیر 6 مہینے کے بچے علی اصغر کے گردن پر ایسا مارا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، ذبح ہو گیا۔ واحد یہ ایک ایسا لاشا تھا کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے دفن کر دیا تھا۔ امام حسین علی اصغر کی لاش کو لے کر ایک بلندی پر آئے، تلوار سے قبر کھودی اور علی اصغر کو دفن کر دیا۔ جب امام حسین کا آخری فدائی بھی شہید ہو گیا تو امام خیمے میں رخصت کے لیے آئے، ایک ایک کو آخری سلام کیا۔ امام کے سلام آخر کی آواز سن کر بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ بھائی کے قریب آئیں۔ شاعر نے جناب زینب کے بیان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ گر پڑی بھائی کے قدموں پہ بہن بدل زار، کہتی تھی آپ کی غربت پہ یہ بہنا ہو نثار، اب رخصت کا سخن لب پہ نہ لانا بھائی، دم میرا تن سے نکل جائے تو جانا بھائی۔ امام حسین نے کس طرح سے صبر کیا ہوگا۔ الغرض سب کو صبر کی وصیت کر کے میدان میں آئے، بھوک و پیاس کی حالت میں جنگ کی۔ پھر وہ منزل آئی کہ زمین ہلنے لگی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا، فرات کا پانی نیزوں بلند ہونے لگا، سورج ڈوب گیا، دنیا اندھیر ہو گئی، اور فاطمہ نے بڑھ کر اپنے لال کو لے لیا۔ شمر کا کند خنجر چلا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ جبریل کی آواز فضا میں گونجنے لگی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ ظلم امام حسین کی شہادت کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ ایسے ظلم ہوئے کہ ظلم بھی رو دیا۔ شہادتوں کے بعد لاشوں کی پامالی، اور پھر وہ خیام کہ جہاں پردہ پوش بیویاں اور معصوم بچے تھے، ان میں آگ لگا دی گئی، خیام جلنے لگے۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی، مگر ہر خیام جل رہا تھا۔ ظالم نیزے لیے ہوئے آگے بڑھے اور نیزوں سے ایک ایک بیوی کے سر سے چادریں کھینچنے لگے۔ چادر اس بے دردی سے کھینچی گئی کہ نیزوں کی انی سے بیویوں کے سر تک زخمی ہو گئے۔ کربلا کا راوی حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خولی بیویوں کے سر سے چادریں اور جناب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے لے چکا تو ان میں سے کسی نے امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت امام سجاد علیہ السلام، جو اس وقت بیمار تھے، بستر پر تھے، گھر کے سارے مرد مارے جا چکے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے نہیں مارو گے تو یہ زندہ رہ جائے گا۔ تو شمر نے خولی کو حکم دیا کہ جلدی کر اسے بھی قتل کر دے۔ خولی نے تلوار نیام سے نکالی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دختر زہرا نے اپنے آپ کو بیمار سجاد پر گرا دیا اور کہا، خبردار، اسے مرنا ہے تو پہلے مجھے مار ڈالو۔ عمر سعد نے کہا، کیا ابن زیاد کا یہ حکم بھی ہے کہ عورتوں کو بھی قتل کر دو؟ شمر نے کہا، نہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ علی کی بیٹی ہے، جو کہہ رہی ہے وہ ہوگا۔
سجاد کو مارنے سے پہلے تمہیں دختر زہرا کو قتل کرنا ہی ہوگا۔ جناب زینب کا احسان ہے دین اسلام پر کہ جس نے دین کے محافظ کی حفاظت اپنے جان کو خطروں میں ڈال کر کی اور کائنات کے امام کو بچا لیا۔ ہمارا لاکھوں سلام نبی کی نواسی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ پر کہ بھائی کی قربانی کو رائیگاں نہ جانے دیا، ہر ظلم پر صبر کیا، ہر منزل پر شکر پروردگار عطا کیا۔ اسلام کو بچانے کے لیے بھائی نے سر دیا تو بہن نے اپنی چادر نثار کر دی اور بالوں سے پردہ کرتے ہوئے شام غریبہ میں لٹے ہوئے حرم کو سنبھالتی رہی، دلاسے دیتی رہی، جن میں سہمے ہوئے یتیم بچے اور اجڑی ہوئی مائیں تھیں، ماؤں کی گودیاں تھیں۔ آج مقتل میں عجب بے سر و ساماں ہیں حرم، آج مقتل میں عجب بے سر و ساماں ہیں حرم، دل ہے مجروح کھلے سر ہیں پریشاں ہیں حرم، قتل شبیر سے بےتاب ہیں گریاں ہیں حرم، وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیراں ہیں حرم، ذکر مظلومی شاہ مدنی کرتے ہیں، کبھی آہیں تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں۔ سلام ہو علی کی عزت ماں بیٹی ثانیہ زہرا زینب پر جو بیواؤں یتیموں کے ساتھ رہی، خبرگیر رہی، سب کو سہارا دیتی رہی۔ ناظرین، دین اسلام پر آل محمد علیہ السلام کا بڑا عظیم احسان ہے اور آل محمد نے اس دین کی حفاظت کے لیے بڑے عظیم معرکے سر کیے اور ظلم سے مقابلہ کیا، تب کہیں آج دنیا میں دین کی اصل باقی ہے۔ ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دین کو جب بھی جیسی بھی ضرورت پڑی ہمیشہ آل رسول نے اسے بڑھ کر سہارا دیا اور یہی کام آئے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مال اسلام نے بانٹا تو سبھی تھے موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ سلام حضرت عمران ابو طالب پر کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور انہی محسن اسلام کی اولاد کامہیں جب تک زندہ رہے رسول اسلام کے دشمنوں سے لڑتے رہے اور پیغمبر کا ساتھ دیتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی یعنی حضرت ابو طالب کی اولادیں دین کے کام آئیں۔ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اسلام، شریعت اسلامی کی حفاظت کے لیے سب نے اپنی اپنی جانیں قربان کر دیں اور دین کی اصل کو بچائے رکھا۔ کربلا ایک ایسی جنگ ہے اور ایک ایسا محاذ ہے جہاں دشمن کھل کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ جمع ہوا، جہاں دولت، لالچ، ہوس جیسی شیطانی صہیونی طاقتیں جمع ہو گئیں۔ شریعت و انسانیت کو کچل دینا چاہتی تھی، سب خاموش تھے، مگر زہرا کا لال، علی کا لال، خون ابو طالب ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پھر آگے آئے، صبر اور اللہ پر بھروسے جیسی طاقت کے ساتھ ظالموں کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے 70 سال سے بوڑھے سے لے کر 6 ماہ کا بچہ بھی اپنی قربانی دینے کے لیے تیار تھا، اور انہی نے انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا، انسانیت کو بچا لیا، آدمیت مانوتا کو بچا لیا، ظالم کے چہرے کو بے نقاب کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ان مظلوموں نے اپنے خون سے یہ عبارت تحریر کر دی، یہ عبارت لکھ دی کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ قرآن کو صرف بچایا ہی نہیں، بلکہ قرآن کو اپنے خون کے قطروں سے پیغام قرآنی کو عملی جامہ پہنا دیا اور یہ بتا دیا کہ تم قتل تو کر سکتے ہو، سر و تن میں جدائی تو کر سکتے ہو، مگر جسے اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے وہ کیسے باقی رکھتا ہے؟ آؤ سر حسین کی طرف دیکھو، نو کے نیزہ پر حسین ابن علی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی باقی رکھتے ہیں جیسے ہم ہیں۔ یہ کربلا والوں کا پیغام ہے۔ عزت و ذلت کا مالک سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ اصل عبادت اور سجدہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ مفہوم عبادت کیا ہے؟ اپنے رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے؟ کسی کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا والوں کو دیکھے۔ ان کی قربانیوں نے یہ بھی ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ یاد رکھنا، ظلم اور ظالم سے اسلام کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا ساتھ کبھی تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔
یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا. نہیں، اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا. ہاں، کچھ لوگ ہیں جو آج اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اسلام دراصل قربانیوں کا نام ہے. اسلام دراصل انسانیت کا پیغام ہے. اسلام دراصل مانوتا کا پیغام ہے. اسلام لوگوں کی مدد کرنے کا نام ہے. اسلام سلامتی کا نام ہے. اور جسے اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کو جاننا ہے، اسلام کو پہچاننا ہے، تو انہیں کربلا کا رخ کرنا ہوگا. اور کربلا میں آ کر کے دو چہرے جو ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہوئے، ایک چہرہ جو ظالم کا چہرہ تھا، جو اسلام کا لباس پہن کر کے آیا تھا، جو سجدے بھی کر رہا تھا، نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، عبادت بھی انجام دے رہا تھا، لیکن دراصل وہ عبادت نہیں تھی، دراصل وہ سجدے نہیں تھے، دراصل وہ دنیا کی لالچ تھی جو مذہب کی آڑ میں دنیا کے سامنے لائی گئی تھی. شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ جمع ہوا تھا. ایک طرف طاقت تھی، منصب تھا، دولت تھی، عہدہ تھا، تخت و تاج تھا، فوجی تھے، سپاہی تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، دنیا ان کے پاس تھی. تو دوسری طرف اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، اپنا مقصد زندگی کے فنا ہو جانے کا یقین نہیں، بلکہ یوں کہوں کہ دنیا فنا ہونے والی تھی، زندگی باقی رہنے والی تھی. جسے اسلام کو سمجھنا ہے اسے کربلا کا رخ کرنا ہوگا. اور دراصل چہرے صاف ہو جائیں گے کہ صحیح اسلام کا پیغام کیا ہے. وہ لوگ جو آج اسلام کی آڑ میں، قرآن کی آڑ میں، دین کی آڑ میں اسلام پہ ظلم تھوپنا چاہتے ہیں، وہ غلط ہے. انشاءاللہ وہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے. جب تک کربلا زندہ ہے، جب تک عزائے حسین زندہ ہے، جب تک حسین کا غم زندہ ہے، دنیا کے سامنے ہم اسی طرح اپنی قربانیاں پیش کر کے، ہم اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کے اصل دین، اسلام کے اصل چیز کو، دین کو دنیا کے سامنے پہنچاتے رہیں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دے، انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. حسین